اس نے کھڑے ہو کر کہا the constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. اور اس کے بعد دوسرا لفظ اس نے کہا ہم کوئی ایسی کتاب تخلیق نہیں کرنا چاہتے جس کی حیثیت تالمود سے زیادہ اوپر ہو جائے. ہمارے کسی بھی ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن کا کیا سزا ہے؟ موت ہے نا. موت ہے. کیا قرآن کی وائلیشن کی سزا موت ہے؟ دوسری سینٹرل بینک کرنسی, پیپر کرنسی, فکٹیشیس پیپر 1920 میں آیا. فکٹیشیس پیپر کرنسی, ایک کاغذ کا نوٹ جس کے اوپر لکھا جائے کہ میں 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو غلہ دوں گا, چینی دوں گا, چاول دوں گا. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 323 ارب کے نوٹ ہیں, سیکورٹیز ہیں ہمارے پاس, اور ہم نے 920 ارب روپے کے نوٹ جاری کیے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر ایک بینکنگ سسٹم آیا جس کے اوپر انٹرنیشنل بینکنگ انٹرنیشنل سیٹلمنٹ بینک آف سیٹلمنٹس بنایا گیا کہ جو کہتا یہ ہے کہ نائجیریا از این آئل رچ کنٹری جس کے بعد 100 ارب سے زیادہ تیل ہے, اس کی کرنسی ڈاؤن ہے. اور فن لینڈ جہاں خاص نہیں اگتی وہاں اس کی کرنسی زیادہ ہے. کیا پیپر کرنسی کیوں لائی گئی؟ اس لیے لائی گئی کہ میں بھی 50 ارب ڈالر خریدوں گا, آپ بھی 50 ارب ڈالر خریدیں گے, وہ بھی 50 ارب ڈالر خریدے گا. ہم مل کے 300 ارب ڈالر لے کے کیا خریدنے جائیں گے؟ تیل. اور تیل کس کا ہے؟ مسلم امہ کا. آج اگر تیل پاکستانی روپے میں بکنا شروع ہو جائے 80 روپے کے ڈالر کے ایک پاکستانی روپیہ ہو جائے گا, صرف اس لیے کہ اس کرنسی کو اسٹیبلش کیا جائے. ایک فکٹیشیس آرٹیفیشل کرنسی کریٹ کی گئی. اور اس کے اوپر ایک بینکنگ سسٹم بنایا گیا. 45,000 کارپوریشنز ہیں. ان 45,000 کارپوریشنز کو 500 کور کارپوریشن جو ہیں, ملٹی نیشنل جو ہیں, وہ کنٹرول کرتی ہیں. ان کو 20 بینک, اور بینک پیسہ نہیں دیتا, بینک بھروسہ بیچتا ہے. ایک آپ پیسہ لے کے نہیں جاتے, آپ 10 لاکھ روپے کا ایک ٹرانزیکشن نوٹ لے کے جاتے ہیں. وہ کاغذ جو ہے وہ گنے والے سے چینی والے کے پاس جاتا ہے, چینی والے سے پیسٹیسائڈ والے کے پاس جاتا ہے, اس سے کھال والے کے پاس جاتا ہے, کھال والے سے چاول والے کے پاس جاتا ہے. وہ گھومتا گھامتا پاکستان کے اندر گھومتا گھامتا بینک کے پاس آتا ہے, اور بینک کو 10-12 ارب روپے کا مالک ہو جاتا ہے. پاکستان کی ٹوٹل جو ویلتھ ہے وہ 323 ارب ہے, اور اس کے اوپر جو نوٹ جاری ہوئے وہ 970 ارب روپے ہیں. اور بینکوں نے جو آرٹیفیشل پیسہ جمع کیا ہوا ہے وہ 13,000 ارب روپیہ ہے. آج اگر ان کے پاس آپ ساری قوم جا کے اپنا چیک لے کے چلا جائے تو ان کو کہے کہ میرے صرف نوٹ دے دو, تو وہ نوٹ نہیں دے سکتے. یہ وہ آرٹیفیشل M1 اور M2 کی کریڈٹ کے پورا بینکنگ سسٹم, وہ سودی نظام, اس سودی نظام کی بنیاد پر ڈیموکریسی کو کریٹ کیا گیا. جو اقبال کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب کبھی آدم ہوا ہے خود شراف و خود نگر. ہم نے ایک فرعون کا اختیار 400 فرعونوں میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دنیا تھوڑا سی پڑھ لکھ گئی ہے. پہلے بابر آتا تھا, اس کو ہم فوج دیتے تھے, ہم اس کو سپاہی دیتے تھے, ہم اس کو غلہ دیتے تھے, ہم اس کو کھانا دیتے تھے, وہ آگے جا کے فتح کرتا تھا اور مجھے وہ گورنر لگا دیتا تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ دے ڈیولپ پارٹی فنڈنگ, پارٹی سسٹم. $6.8 بلین اوباما کے پاس نہ ہو تو اس کا باپ الیکشن نہیں جیت سکتا. 3.9 بلین یورو جو ہے سرکوزی کے پاس نہ ہو تو اس کا باپ الیکشن نہیں جیت سکتا. آپ حیران ہوں گے. تیسری چیز, اس ڈیموکریٹک سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو تحفظ دینے کے لیے سود کا نظام جو رہ گیا ہے, آرٹیفیشل منی جو کریٹ کی گئی ہے, اس کو تحفظ دینے کے لیے تیسری سب سے اہم ترین چیز جو انہوں نے وہاں پر ڈیولپ کی, جس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بلٹ ہوتا ہے, کہ اس پیسے کی بنیاد پر پوری دنیا کو انٹرنیشنل ڈیٹ میں, عالمی قرضہ, میں آپ سے قرضہ لوں کو بنتا ہے, کبھی قومیں بھی قرضہ نہیں کرتی. 1947 سے پہلے برے صغیر پاک و ہند پر ایک آنے کا قرضہ نہیں تھا. بگسٹ ایجوکیشن سسٹم یہاں بنا, بگسٹ ریلوے کا نظام یہاں بنا, سارے کالجز, سکول, ہسپتال, اکیلی مال روڈ نہیں بنتی. انگریز ہمارے باپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کہ اپنی جیب سے پیدا کرتا یا قرض لے کے ہم پہ خرچ کرتا. 5 کروڑ پاؤنڈ ہر سال یہاں سے ٹیکس کے لے کے جاتا تھا وہ, اور صرف 9-10% مالیہ تھا. حالت یہ ہے کہ اس میں میری اور آپ کی تخصیص نہیں ہے. امریکہ کا اس وقت ٹوٹل GDP جو ہے وہ 15,000 ارب ڈالر ہے, اور امریکہ کا قرضہ 16,000 ارب ڈالر ہے.
یہ بنتے ہیں 31,000 ارب ڈالر، اور امریکہ کے کارپوریٹ کلچر کے تاجروں نے 32,000 ارب ڈالر کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے. ایک آواز پارلیمنٹ میں نہیں اٹھتی. ایک بندے نے 1919 میں اٹھانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا یو آر آر ڈاگ، یو شوڈ پارک فرام مائی سائڈ. ہمارے کتے ہو، ہماری طرف سے پھونکو گے ورنہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے. دس از ہوسٹیج ڈیموکریٹک سسٹم، جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر ہم سوچتے ہیں، اس کے اندر ہم لکھتے ہیں، اس کے اندر ہم بولتے ہیں، اس نظام کے اندر رہنا چاہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث سنا کے یہاں پر اجازت چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو آج غور کیجئے گا. اتنی بڑی حدیث ہے، اگر صرف اس ایک حدیث پر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس دور میں. آپ نے کہا بدل اسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوگی، وسيعود غریب، اور اس کی آخر بھی غریب اجنبیت میں چلی جائے گی. کیسی اجنبیت؟ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے. کیسی اجنبیت؟ آپ کو روزہ رکھنے سے روکا جاتا ہے. کیسی اجنبیت؟ آپ کو داڑھی رکھنے سے روکا جاتا ہے. یہ سارے کام تو وہ عرب کے صحرا میں بیٹھے کیے جا سکتے تھے. کیا تھا اس وقت؟ ایک پورے کا پورا سسٹم تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یاد رکھو، پورے کا پورا قبیلے کے سارے مل کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں الیکٹ کرتے ہیں ایز اے لیڈر آف یونائٹڈ عرب. کہا نہیں، بہترین عورت تمہیں دیتے ہیں تم چاہتے ہو، دولت کا انبار. کہا نہیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چمک رکھ دو. میں نہیں مانتا ہوں. کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کے ساتھ کر لو تو اس کے ساتھ کر لو تو اس کے ساتھ کر لو، اور اس کے بعد کہو کہ تم لوگ یو آر ورتھ اٹ. پھر الاسلام غریباً، اجنبیت. وہ جو سسٹم چل رہا تھا آج اسی طرح ہم اجنبی نہیں ہے. پارٹ ٹائم اسلام اجنبی نہیں ہے. ماڈرن اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر ہم ایک ڈنر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میں اور جارج ڈبلیو بش، اس میں ہم اجنبی اسی طرح ہیں جیسے سید الانبیاء کی آواز اجنبی تھی پہلے دن جب اٹھی تھی. نہ ہم اکنامک سسٹم ہمارے مطابق ہے، نہ گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہمارے مطابق ہے، نہ کسی اور چیز کا تصور ہمارے مطابق ہے. کھڑے ہو کے کہا تھا ٹونی بلیئر نے، جارج ڈبلیو بش نے، کہ دے آر ٹیکنگ آور لائف اسٹائل فرام اس. یہ ہم سے ہمارا لائف اسٹائل چھیننا چاہتے ہیں. میں پورے ملک سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرتا ہوں، میرا لائف اسٹائل کیا ہے؟ میرا لائف اسٹائل یہ بینکنگ سسٹم ہے. میں کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعظم کو خلیفہ نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں کہوں میں؟ مجھے برا لگتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. اگر سلطان عبد الحمید آخری خلیفے کو بھی خلیفہ کہتے تھے، خدا صاحب تھی، وجہ اس کو کہنے سے میرا تعلق 14 سال پہلے بنتا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ. میں اس سے وہ چیز ایکسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن جب میں اس کو وزیر اعظم کہتا ہوں تو میں اس کو ایکسپیکٹ کیا کرتا ہوں؟ اس شخص سے کہ جس کے 10,000 افیئر بھی ہوتے ہیں، جو چوری بھی کرتا ہے. جب تک آپ اپنی ٹرمینالوجی میں بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک آپ کبھی بھی اپنی کہہ سکتے. آپ وہی پارٹ ٹائم اسلام کر رہے ہو جو کرتے ہیں. پاکستان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہم نے واحد اس ملک کو 10 لاکھ لوگوں نے، شہداء نے قربانی دی تھی، اس ٹرمینالوجی سے باہر نکلا تھا 1947 میں. ٹرمینالوجی کیا تھی؟ قومیں رنگ سے بنتی ہیں، نسل سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، علاقے سے بنتی ہیں. ہم نے کہا تھا نہیں، ہم تمہاری ٹرمینالوجی نہیں مانتے، ہم تمہارا ٹرمز آف ریفرنس نہیں مانتے. ہم اپنے ٹرمز آف ریفرنس میں قومیں مذہب سے بنتی ہیں، قومیں لا الہ الا اللہ سے بنتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس سارے سسٹم میں، اس سارے معاملے کے اندر آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ تم پہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے. آپ کی ساری فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کا سارا بینکنگ سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کی ساری اکنامک مائٹ کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کے ڈرون حملے کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. آج ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں اس سرزمین کا صرف ایک قرض ہے. 200 ملک ہیں، ہر ملک کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، یہ مصریوں کا ملک ہے، یہ شامیوں کا ملک ہے، یہ فرانسیسیوں کا ملک ہے، یہ بنگالیوں کا ملک ہے، یہ فلاں کا ملک ہے. میرے ملک کے باہر اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے. 199 گھر ہیں. میرا ملک مسجد ہے. مجھے اس لیے اس سے محبت ہے. اور
چور مسجد کے اندر گن ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ چور کرتا ہے. ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.